اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ناظرین گرامی، میں فرید الدین آپ سبھی کی خدمت میں پھر ایک بار حاضر ہوا ہوں۔ بقرہ عید کا یہ مہینہ ہے اور اس مہینے کا پہلا عشرہ ہے اور اس پہلے عشرے کی 9 تاریخ ہے، اور ہم سبھی لوگ دادا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار قربانی کے موقع پر ہم سبھی لوگ عید الاضحیٰ کی نماز کو ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد سنت ابراہیمی یعنی اپنی اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ قربانی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب، اپنے حبیب پیغمبر حضرت دادا ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کے طور پر لی تھی۔ اس کا کچھ بیان اس طرح سے ہے، بہت سے اکابر علماء نے بیان کیا ہے اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ دادا ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی بیوی تھی حضرت سارہ، ان سے کوئی اولاد نہ تھی، تو حضرت سارہ نے ان کا نکاح ایک اور بیوی سے کیا تھا جن کا نام حضرت ہاجرہ ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا نکاح ان کے ساتھ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک چاند سا بیٹا عطا کیا جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ ہی دن کے ہوئے تھے یا کچھ ہی مہینوں کے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی آزمائشیں شروع کی۔ تو سب سے پہلی آزمائش یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کی کہ اے میرے خلیل، اے ابراہیم، اپنی اس بیوی کو اور اس بچے کو ایک بیابان جنگل میں چھوڑ آؤ، یہ میرا حکم ہے۔ چنانچہ حضرت دادا ابراہیم علیہ السلام نے اپنا یہ سارا واقعہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو بتایا، تو آپ نے بھی ان کا ساتھ دیا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اے میرے شوہر، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں ان کے حکم پر پوری اتروں گی، لہذا جیسا حکم دیا گیا ہے آپ میرے ساتھ ویسا ہی کریں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک گھوڑے میں سوار ہوئے، حضرت ہاجرہ کو لیا اور اسماعیل علیہ السلام کو گود میں دیا اور ایک جنگل میں ایک بیابان جگہ پر، سنسان جگہ پر جا کے وہاں رکے اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی جنگل پہ چھوڑ دیا۔ کہا یہ اللہ کا حکم ہے، اے میری عزیز بیوی، تم غم نہ کرنا، یہ امتحان ہے ہمارا اور ہم اپنے امتحان میں پاس ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کے لیے ہم کو تم سے دور رکھنے کا حکم دیا ہے جس پر ہم بہت صبر اور شکر کے ساتھ آپ کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا اے میرے شوہر، اگرچہ اللہ کا حکم نہ ہوتا تو کبھی میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑتی اور اس بیابان جنگل میں نہ رہتی۔ بھلا آپ ذرا سوچیں کہ وہ کیسی بیوی تھیں کہ اپنے شوہر کے ایک حکم پر بیابان جنگل میں رہنے کے لیے تیار ہو گئیں، جہاں کوئی نہ آدمی نہ آدمزاد سوائے جنگل، وہاں طرح طرح کے جانوروں کا بھی خطرہ تھا۔ وہ تو تنہا اکیلی تھیں، ساتھ شیرخوار بچہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی کچھ ہی مہینے کے ہوئے تھے، اور ایک چھاگل پانی کا دے گئے تھے، کچھ کھجوریں دے دی تھیں کھانے کے لیے، اور واپس آپ گھوڑے کو پلٹا دیے۔ اور جب وہ پانی ختم ہو گیا، حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پانی کی
تلاش میں ادھر ادھر جانے لگیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹا دیا تھا، اور وہاں پہ 2 پہاڑیاں تھیں جنہیں آج صفا اور مروہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان 2 پہاڑیوں تک کے درمیان جاتی، دوڑ کے آتی، بچے کی یاد جب آ جاتی کہ کوئی جانور نہ اٹھا لے جائے یا کوئی اس سے نقصان نہ پہنچ جائے، پہاڑی کے درمیان کے ساتھ چکر لگایا، دوڑ کے جاتی ہیں، دوڑ کے آ جاتی ہیں، العطش العطش، پیاس پیاس کہتے ہوئے جاتی ہیں، پیاس پیاس کہتے ہوئے لوٹ آتی ہیں۔ اور وہ پورے بیابان جنگل میں کہیں بھی پانی کا کوئی چشمہ نہ تھا، کہیں بھی پانی کی کوئی ایک بوند نہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسماعیل اپنی ایڑیوں کو رگڑ دو، تو آپ نے اپنی ایڑیوں کو رگڑ دیا، جس سے ان کی ایڑیوں سے چشمہ جاری ہوا، ایک پانی کا فوارہ جاری ہو گیا، اور وہ اتنا تیزی سے پانی اوپر آ رہا تھا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گود میں اٹھا لیا، اور وہ پانی اتنا تیز تھا کہ آپ نے فرمایا زمزم، جس کا مطلب ہے ٹھہر جا ٹھہر جا، تو وہ پانی ٹھہرا ہوا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر وہ زمزم نہ کہتی تو یہ پانی ساری دنیا کے لیے کافی تھا، ساری دنیا میں پھیل جاتا، لیکن انہوں نے زمزم کہہ کے اس پانی کو روک دیا، اور وہ پانی کی اہمیت اور افضلیت کو خاص کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ ایک پیغمبر کے قدموں کا دھون ہے۔ اسی واقعے کو اعلیٰ حضرت نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات ہے، وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ تو آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قدموں سے، ان کی ایڑیوں کے رگڑنے سے پیدا ہوا، اور وہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا، جو کہ حاجیوں کو ملتا ہے، اس سے نہاتے ہیں، اس کا پانی پیتے ہیں۔ یہ تو دنیا میں بہت سارے چشمے جاری ہوئے ہیں، بہت ساری نہریں ہیں، بہت سارے سمندر ہیں، لیکن اس پانی کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے بڑا بلند فرمایا ہے۔ سارے پانی بیٹھ کر کے پینے کا حکم ہے، لیکن آب زمزم کا پانی کھڑے ہو کے پینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جب کچھ وقت بیت گیا تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بیوی اور بچے کی یاد آئی، آپ ملک شام کی طرف سے پھر لوٹے، اور اسی بیابان جنگل میں آئے تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اپنا گھر ایک چھوٹا سا بنا لیا، جھوپڑی بنا لی ہے، کچھ مسافروں نے بھی آ کر کے وہاں ڈیرا ڈال دیا تھا، آپ کی رہنمائی میں رہتے تھے۔ اسی طریقے سے وہ ایک جھوپڑی کا، ایک آدمی کا مکان کئی آدمیوں میں تبدیل ہو گیا، وہ ایک قبیلے میں تبدیل ہو گیا۔ اسی طریقے سے وہ بڑھتا گیا، اور بڑھتا بڑھتا جا کر کے وہ ایک کنبے میں تبدیل ہو گیا، بدل گیا، ایک محلے میں بدل گیا۔ اسی طریقے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہلے بیت المعمور تھا، یعنی فرشتوں کا خانہ کعبہ، اب یہ وہی جگہ ہے کہ اے ابراہیم تم میرا گھر بناؤ۔ تو حضرت دادا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر یعنی خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت جبریل امین علیہ السلام کی مدد سے رکھی اور اس کو تعمیر کرنا شروع کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام گارا اور مٹی کے ڈھیلے، اینٹیں وغیرہ سب لا کر پتھر وغیرہ دیتے تھے، اور حضرت دادا ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے، بناتے تھے۔ ان میں سے ایک پتھر ایسا تھا جس پر وہ کھڑے ہو جاتے تو پتھر اونچائیوں تک پہنچ جاتا اور پھر نیچے آ جاتا تھا، جس کو آج مقام ابراہیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب وہ گھر بنا دیا تو اللہ تعالیٰ اپنے خلیل اپنے ابراہیم سے خوش ہوا اور فرمایا کہ اے ابراہیم تم نے میرا گھر یعنی بیت اللہ شریف کو اچھا بنا دیا ہے، تو میں تم سے خوش ہوا اور تمہاری مزدوری دینا چاہتا ہوں۔ تو اس پر دادا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا یقیناً میرے خواہش کے مطابق مزدوری دی جائے گی؟ تو فرمایا بالکل تمہاری خواہش کے مطابق مزدوری دی جائے گی، یعنی مانگو جو مانگنا ہے۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ ہونا مانگا،
یہ اللہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے خلیل یہ تمہاری ہی نسل میں تو آئیں گے لیکن اس وقت نہیں آئیں گے، یہ آخر الزمان ہے، ابھی بہت سے پیغمبروں کو آنا ہے۔ تو فرمایا اچھا تو ایسا کر کہ مجھے پھر ان کی امت میں کر دے۔ فرمایا نہیں، تم ان کے صدقے میں نبی بنائے گئے ہو، ایک نبی دوسرے نبی کی امتی نہیں بن سکتا۔ کہا تو پھر ایسا کر، پھر اس کا مجھے دادا بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس دعا کو قبول فرمایا، اور وہ جس وقت دعا مانگ رہے تھے تو اس وقت تو اسی پتھر پہ کھڑے تھے، اور پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے، نبی کا معجزہ ہوتا ہے، جہاں قدم رکھتے تو موم کی طرح زمین پگھل جاتی تھی، لیکن جیسے ہی وہ دوسرا قدم اٹھا کر کے رکھتے تو وہ زمین ان کے قدموں کے نشان کو ختم کر دیتی تھی۔ لیکن اس پتھر پہ وہ نشان باقی رکھے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی دعا مانگ رہے تھے، جس کا قرآن مجید میں کچھ اس طرح ذکر بیان کیا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، کہ قسم کھاتا ہوں میں اپنے شہر مکہ کی جہاں میرا گھر ہے، اور قسم کھاتا ہوں اس والد کی جس نے میرا گھر بنا کر اجرت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ اور دادا بننے کے لیے مانگ لیا مجھ سے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد وہیں رہتے تھے۔ ایک شب ان کو خواب آیا، اور اس شب خواب میں یہ حکم دیا گیا کہ اے ابراہیم قربانی پیش کرو۔ چنانچہ صبح اٹھے 100 اونٹوں کی قربانی پیش کر دی۔ دوسرے دن پھر وہی خواب آیا کہ اے ابراہیم اٹھو اور قربانی پیش کرو، تو آپ نے دوسرے دن 200 اونٹوں کی قربانی پیش کی۔ اسی طرح تیسرے دن خواب آیا کہ اے ابراہیم ایسی چیز کی قربانی پیش کرو جو تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ قربانی کسی اور کی نہیں بلکہ حضرت اسماعیل کی قربانی ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس وقت عمر کتابوں میں ہے، کسی میں ہے کہ 10 سال کی تھی، کسی میں ہے 8 سال کی عمر تھی۔ تو ایک ناعمر بچے کو کیسے بتاتے، اور پھر اس کی ماں جو اتنے امتحان کے بعد اس عمر کو بچے کو پائی تھی، کیسے بتاتے کہ تمہارے بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ قربانی کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے تجویز سوچی اور حضرت حاجرہ سے کہا کہ بھائی اسماعیل کو سجا بجا دو، ہمیں اپنے دوست کے یہاں جانا ہے دعوت میں، خوب اچھا نہلا دھلا کر کے، کپڑے اچھے پہنا کر کے، کاجل وغیرہ لگا کر کے خوب اچھا سجا دو۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ انہوں نے فوراً تیاری کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے تیار کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور خود رسی اور چھری کو چھپا کر کے رکھ لی، اور جب چلنے لگے تو پتہ چلا راستے میں جو ہے شیطان آ گیا انسانی شکل میں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہنے لگا کہ اے اسماعیل تمہارے والد جو ہیں وہ کسی دعوت میں نہیں جا رہے ہیں، وہ تو تمہاری ماں کو جو ہے بہانہ بنا کر کے آئے ہیں، اور تم کو بھی نہیں بتایا ہے، تم کو بھی بہلا کے لے جا رہے ہیں، یقیناً تو وہ تم کو قربان کرنے لے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت بہت کم عمر تھی، 8 سال یا 10 سال کی تھی، مگر وہ سمجھ رکھتے تھے کہ اللہ کیا ہے، اللہ قربانی کیوں چاہتا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا ابلیس کو کہ اے ابلیس میرے والد ہیں وہ کبھی بہانہ نہیں بناتے، میرے والد اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اگرچہ تو اللہ کا حکم ہے تو اس حکم پر میں فدا ہونے کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ بات سنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پوچھا اسماعیل کیا بات ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پورا واقعہ بتایا کہ ابلیس آیا ہے اور یہ بہکا رہا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آپ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا میرے لال، میرے بیٹے، یقیناً اللہ کا یہی حکم ہے، کیا تم اس چیز سے تیار نہیں ہو؟ کیا تمہیں کچھ کہنا ہے اس کے بارے میں؟ کیا تم میری اس آزمائش میں میرا ساتھ نہ دو گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے باجان اگرچہ اللہ کا حکم ہے تو میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ آپ نے کنکریاں دی اور کہا اس میں لا حول پڑھ کر کے اس پر پھینکو، یہ ابلیس ہے، بھاگ جائے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کنکریوں پہ لا حول پڑھ کر کے اور پھینکا، اس طرح شیطان وہاں سے بھاگا
मगर वो अपने हरबे को कामयाब बनाने के लिए हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास आ गया और सारा वाक़या बयान कर दिया। तो कुर्बान जाइए, ऐसी अल्लाह की बंदी, ऐसी औरत जिन्होंने अपने शौहर के इस अमल से, अपने बेटे को कुर्बानी से रोकने के लिए कोई चारा अख्तियार ना किया, बल्कि इब्लीस को भगाने के लिए इब्लीस की बात पर लाहौल पड़ा और कहा, ए इब्लीस, अगरचे मेरा बेटा एक इस्माइल है, अगर मेरे पास 10 बेटे भी ऐसे होते इस्माइल जैसे, और अल्लाह की राह में मुझे कुर्बान करने का, मेरे शौहर को कुर्बान करने का हुक्म दिया जाता, तो मैं 10 को कुर्बान करने से गुरेज न करती, बल्कि एक एक करके कुर्बान कर देती, क्योंकि मुझे अल्लाह की आजमाइश में पूरा उतरना है और अपने शौहर की आजमाइश को पूरा करना है। नाज़रीन, इस वाक़े से ये भी पता चलता है कि वो कितनी वफादार बीवी थी कि अपने शौहर की आजमाइश में कदम ब कदम चल रही थी, अपने औलाद की भी फिक्र न की, क्योंकि वो पैगंबर की बीवी थी और उन्हें मालूम था कि अल्लाह उनके साथ अच्छा सलूक करेगा, अल्लाह कभी ख़राब काम उनके साथ नहीं करेगा। चुनांचे शैतान वहाँ से भी भागा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम उस जंगल पे पहुँच गए जहाँ उनको कुर्बान करना था। तो अब आप अपनी तोतली ज़बान से फरमाते हैं कि मेरे अब्बा जान, अगरचे अल्लाह का वाकई हुक्म है तो मुझे कोई गम नहीं है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप कुर्बान कर दें मुझे, मगर मेरी कुछ बातें हैं जो नसीहत के तौर पर सुन लें। पर मैं क्या मैं जब लिटा दिया जाऊं, मुझे आप लिटा दें, छुरी फेरें, तो सबसे पहले मेरे हाथ पैर बांध दें। हाथ पैर बांध दिए गए। कि अब्बा जान, हाथ पैर इसलिए बांध दें ताकि मैं अपने हाथों से रोकूं ना, अपने पैरों को ना पटकूं। लिहाजा हाथ पैर बांध दिया गया और लिटा दिया गया। और आपने जब छुरी चलाई तो आपने रोका, कहा अब्बा जान अभी रुक जाएं, अभी छुरी ना चलाएं। कहा अपने आंखों में पट्टी बांध लें। कहा कोई बाप अपने बेटे के हलकूम पर छुरी नहीं चला सकता। ए अब्बा जान, जब आप छुरी चलाएंगे तो आपके हाथ रुक जाएंगे, आपकी आंखों से अश्क बह जाएंगे, आप कभी अल्लाह की राह में कुर्बान नहीं कर सकेंगे। इसलिए आंखों में पट्टी बांध लें, फिर जो है छुरी चलाएं, फिर मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान करें। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आंखों में पट्टी बांध ली। अब छुरी चला रहे हैं लेकिन छुरी नहीं चल रही है। अब छुरी चला रहे हैं लेकिन छुरी नहीं चल रही है। छुरी चला रहे हैं लेकिन छुरी नहीं चल रही है। हत्ता कि छुरी ने भी अल्लाह जल्ले शानहू की बारगाह में अर्ज किया कि मेरे मौला, तेरा खलील इब्राहीम मुझ पर गुस्सा कर रहा है, मैं बताऊं मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को तुरंत हुक्म दिया, है जिब्रील जाओ, मेरा खलील अपने इम्तिहान में पास हो गया, जन्नत से तुरंत दुम्बा लेकर के जाओ और इस्माइल की जगह दुम्बे को लिटा दो और इस्माइल को उठा लो। इस तरीके से हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की परवाज़ पलक झपकते ही अर्श आज़म से ज़मीन पर आ गए एक खूबसूरत दुम्बा लेकर के, और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर दुम्बे को लिटाया और इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने पास खड़ा कर लिया। फिर छुरी चलाई और अल्लाह ताला ने छुरी को हुक्म दिया, क्योंकि वो छुरी भी बगैर अल्लाह की मर्जी से नहीं चलने वाली थी, बगैर अल्लाह के हुक्म से नहीं चलने वाली थी। और जब वो छुरी चल गई तो आपने जब छुरी को ऊपर की तरफ फेंका तो एक टिड्डियों का दस्ता जा रहा था, टिड्डियों का दस्ता जा रहा था, वो टिड्डी पे पड़ी, कुछ टिड्डियाँ भी उससे हलाल हुई और फिर वो वही छुरी बाद में समुंदर में गई, जिससे मछलियाँ भी हलाल हो गई। और आपने जब आँख की पट्टी खोली, देखा तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर एक दुम्बा ज़िबा हुआ है और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के साथ में खड़े मुस्कुरा रहे हैं। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह के खलील, अल्लाह ताला ने तुम्हारी कुर्बानी को कबूल फरमाया, ये तुम्हारा इम्तिहान था। और इस तरीके से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माइल ज़बीउल्लाह कहा जाता है। और हज़रत इस्माइल ज़बीउल्लाह सिर्फ अल्लाह के घर के लिए और अल्लाह के रसूल की पैदाइश के लिए ही पैदा किए गए थे। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम वापस चले गए और वहाँ अपनी बीवी हज़रत सारा के साथ रहने लगे। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला, इस्माइल को तो मैंने तेरे घर के लिए छोड़ दिया,
اب مجھے بڑھاپے میں میری خدمت کے لیے کچھ نہ کچھ تو چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں خوشخبری دی، کیا اے ابراہیم غم نہ کرو، ہم تمہیں ایک اولاد اور عطا کریں گے۔ انہوں نے کہا اب کیسے ہوگی، میں تو بوڑھا ہو گیا، میری بیوی بھی بوڑھی ہو گئی۔ تو پھر ارشاد ہوا، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ ہم نے بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کیا ہے، تو ہم بوڑھوں سے بھی بچے پیدا کر دیں گے۔ اور پھر اس طرح سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اور یہ مناسک حج جتنا کچھ ہے یہ سب یادگار پیغمبر ہے۔ حضرت دادا ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو اللہ تعالیٰ منواتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو اللہ تعالیٰ منواتا ہے، اور حضرت سارہ کی یاد، حاجرہ کی یاد کو منواتا ہے۔ جیسے صفا مروہ کے ساتھ چکر حاجر لگاتے ہیں، وہ کیوں لگاتے ہیں؟ وہ اس لیے لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ لگواتا ہے، اس لیے لگواتا ہے کہ مجھے حاجرہ کے وہ 7 چکر اتنے پسند ہیں، اتنا مقبول ہوئے ہیں، اتنا میں 7 چکروں سے اتنا خوش ہوا ہوں، جو انہوں نے اپنے بچے کی طلب اور پیاس کی طلب دونوں کی لیے دوڑتی تھیں، واپس آ جاتی تھی، دوڑتی تھی واپس آ جاتی تھی، وہ ادا مجھے اتنی پسند ہے کہ تم بھی اسی ادا کو دہراتے رہو۔ اسی لیے وہ حاجی لوگ وہاں 7 چکر لگاتے ہیں، دوڑتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو کنکریاں ماری تھیں ان چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے، وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حاجیوں سے بھی کہہ دیا کہ تم بھی کنکریاں مارو۔ حالانکہ وہاں کوئی شیطان نہیں ہے، اللہ کے گھر جہاں ہو وہاں کوئی شیطان کہاں، ہو ہی نہیں سکتا، لیکن وہ صرف یاد منواتا ہے۔ میرے ابراہیم نے 2 چادریں باندھی ہیں، تم بھی 2 چادریں باندھ لو۔ جتنا کچھ حج ہے، اور یہ مناسک حج کا ہی مہینہ ہے، یعنی آج 9 ذی الحجہ ہے، کل 10 ہے اور کل حج کا دن ہے، تو یہ سارا کچھ جتنا بھی ہے یہ سب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور بی بی حاجرہ علیہ السلام کی یاد کو اللہ تعالیٰ نے مناسک حج بنا دیا، اور ان کے قربانی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے لیے قیامت کے دن تک قائم رکھنے کی سنت بنا دی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں 2 ذبیح اللہ کی اولاد ہوں۔ ان کی دادا اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کے والد حضرت عبداللہ کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کیا گیا تھا۔ اور ہم سب شریعت محمدی کے ماننے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مذہب اسلام ہے، یہ مذہب اسلام دادا ابراہیم علیہ السلام کے ہی نقش قدم پر ہے۔ جس طرح دادا ابراہیم علیہ السلام نے مذہب اسلام کی پیروی کی، اسلام پھیلاتے تھے، جو طریقہ تھا وہی طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنایا ہے۔ ناظرین، کل بقرعید کا دن ہے، اور بہت سے لوگ عیدگاہ میں جا کے نماز پڑھیں گے۔ بہت سے لوگ تو عیدگاہ بھول ہی گئے ہیں، پاس کی مسجدوں میں چلے جاتے ہیں۔ حقیقت 2 نمازیں ایسی ہیں جن کو صرف عیدگاہ میں ہی پڑھنی چاہیے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب عید الفطر آئے تو عیدگاہ میں جاؤ، اور عیدگاہ بستی سے باہر جنگل میں بنائی جاتی ہے۔ اب آج ماحول یہ ہو گیا ہے کہ عیدگاہ میں لوگ جانا پسند نہیں کرتے، پاس کی مسجدوں میں چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ مسجدوں میں نماز ہوتی ہے، ہونے کا سبب علماء دین نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے تھا جو عیدگاہ نہیں جا سکتے، جو نابینا ہیں یا پیروں سے کمزور ہیں، تو ان کے لیے مسجد میں نماز قائم کی گئی کہ عیدگاہ کے بعد ان کی نماز وہاں قائم کرائی جائے۔ بہرکیف مگر آج معاملہ کچھ الگ ہی دکھتا ہے۔ عیدگاہ کی اہمیت کو بھی ختم کیا جا رہا ہے، نہ لوگ عیدگاہ میں جاتے ہیں، نہ وہ جوش دکھتا ہے کہ ہاں عید ہے یا بقرہ عید ہے۔ لوگ عیدگاہ کی طرف سے منہ پھیر رہے ہیں۔ صرف مسئلہ اتنا ہے کہ وہ 24 اور وہابی اور دیوبندی اس میں الجھ کر کے رہ گئے۔ ارے بھائیو، آپ 24 اور دیوبندی یا سنی کے چکر میں مت پڑیے۔ سب سے پہلے آپ یہ سوچئے کہ آپ محمدی ہیں۔ آپ محمدی کب بنیں گے؟ آپ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں تو رسول اللہ کی کب بنیں گے؟ آپ ان میں بیکار پھنس کر کے اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ لہذا اس سے بعد آئیں اور صبح فجر کی نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر عیدگاہ کی طرف چلیں، عیدگاہ میں جا کے نماز ادا کریں۔ اور اس نماز میں لوگ باسی منہ جاتے ہیں، جو پہلے کی سنتیں ہمارے بزرگوں کی ہیں کہ منہ نہیں جھوٹا کرتے تھے۔ عید کی نماز منہ میٹھا کر کے پڑھی جاتی،
یعنی کچھ کھا پی کر کے جاتے ہیں، لیکن عید اضحیٰ کی نماز خالی باسی منہ جائیں، جس راستے سے جائیں تو یہ تسبیح پڑھتے جائیں کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو دوسرے راستے سے آئیں، یہی تسبیح پڑھتے ہوئے آئیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور برابر قربانی کے 3 دن ہر نماز فرض کے سلام کے بعد یہ تکبیر دہرائیں گے۔ قربانی صاحب نصاب کے لیے واجب ہے کہ وہ جو ہے قربانی پیش کریں۔ قربانی بھی اچھی ہونی چاہیے۔ قربانی صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنے ناموری کے لیے جانور خریدیں اور پھر جو ہے لوگوں میں نمائش کریں، پھر لوگوں میں قیمت بتائیں، پھر اس کے بعد قربانی کرنے کے بعد پھر اچھے پیس ہٹا لیں، اس کے بعد جو بچا کچا ہے تو پھر وہ پڑیوں میں بنا کر کے پیکٹ میں بنا کر کے 70 جگہ ایک بوٹی بانٹیں۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ قربانی آپ نے اللہ کی راہ میں پیش کی تو آپ کی ایمانی روح کی قربانی ہوتی ہے۔ قربانی صرف ایک جانور کی نہیں ہوتی، بلکہ آپ کی نفسانی خواہشات کی بھی قربانی ہوتی ہے، آپ کے بخل کی بھی قربانی ہوتی ہے، آپ کے کینہ کی بھی قربانی ہوتی ہے، آپ کے غصے کی بھی قربانی ہوتی ہے، آپ کے تمام برے فعلوں کی قربانی ہو جاتی ہے۔ لہذا جانور کی جو قربانی آپ کریں تو اتنے سادگی سے کریں، اتنے ادب کے ساتھ کریں کہ آپ کی وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ آپ دکھاوے کے لیے قربانی نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ جانور اچھا تگڑا خرید کے لائیں، پھر نمائش کریں، 4 لوگ پوچھیں، پھر آپ قیمت بتائیں بڑے فخر کے ساتھ۔ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو صرف تمہاری نیت پسند آئے گی۔ آپ کی نیت کیسی ہے؟ آپ اچھا جانور لائیے، اس کو خوب گھر میں کھلائیے پلائیے، ہلائیے ملائیے، اس کے بعد جب قربانی پیش کر دیں تو قربانی کے صحیح حصے ہیں، جو صحیح احکام ہیں، غربا کا حق اس کو ادا کریں، اپنے رشتہ داروں کو جو حق ہے وہ رشتہ داروں تک پہنچائیں، اور جو خود کا حق ہے وہ خود رکھیں، خود کھائیں اور اپنے دوستوں کو بھی کھلائیں۔ لیکن یہ آج معمول بالکل غلط ہے۔ پہلے قربانی کی جانور کو لائیں گے، پھر اس کے بعد نام لوٹیں گے، ناموری لوٹیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے قربانی ہو جائے گی تو کہیں گے پایا ہمارے لیے رکھ دینا، سیری اس کے لیے رکھ دینا، پھر جو ہے دل گردہ اس کے لیے رکھ دینا، اچھی چاپیں نکال لو، پھر اس کے بعد جو بچا کچا کہیں تب بانٹ دو، تو یہ تمہاری قربانی تمہارے منہ پر پھینک دی جائے گی، اور کل قیامت کے دن راہ پل صراط سے جب آپ کو گزارا جائے گا تو اسی جانور کے اوپر سوار کیا جائے گا جس کا کہ سارا کے سارا تم نے قربان کیا ہے۔ پھر وہ آپ سے اس کا سوال جواب قیامت کے دن ہوگا۔ لہذا ایسا نہ کریں، جانور کے ساتھ بڑا خلوص اور بڑا محبت سے پیش آئیں اور قربانی کو اللہ کے لیے پیش کریں، اس کے گوشت کو اس کے صاحب مستحق تک پہنچائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ بہت سے لوگ قربانی کرنے کے بعد گندگی کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں، تو یہ سب نہ کریں، اس کا خون نالیوں میں نہ بہائیں، اس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ لہذا صاف صفائی کا اہتمام کریں۔ اگر آپ کے یہاں کچی مٹی ہے تو وہاں پہ کچھ گڈھا وغیرہ کر لیں، اور اگر آپ کے وہاں کچی مٹی نہیں ہے تو کوئی ایسی چیز میں جو ہے اس کا خون جذب کریں جس سے بعد میں جو ہے کسی خاص جگہ پر اس کو محفوظ کر دیں۔ اور جو قربانی کا گوشت لا کر کے ادھر ادھر کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ قربانی کا گوشت اتنا لیں جتنا آپ کھا سکیں، اس سے زیادہ نہ لائیں۔ اس سے زیادہ لیں گے تو پھر آپ کو بھی اس کا جواب دینا پڑے گا، اس کا حساب دینا پڑے گا قربانی کا گوشت برباد کرنے کے جرم میں۔ اور ایک خاص بات اور بھی میں آپ کو بتا دوں کہ قربانی کا گوشت 3 دن تک کھایا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ فرجوں میں بھر لیتے ہیں، ہفتہ مہینہ کھاتے ہیں۔ بتائیے ایک جانور ہے، فرجوں میں بھر لیتے ہیں تو باٹا کب؟ غربا کا حق کہاں چلا گیا؟ پڑوسی کا حق کہاں چلا گیا؟ یہ سچائی ہے اور اس سے آپ کبھی منہ نہیں پھیر سکتے، نہ اس سے آپ برا مانیں۔ حقیقت یہی ہے کہ آپ اپنی قربانی کا صحیح حق نہیں ادا کر رہے ہیں، بلکہ آپ قربانی صرف اپنے فریجوں کو بھرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو اس سے بعد آئیے، توبہ کریے اور قربانی کو قربانی کی طرح کریے، اس کا گوشت جس کے حق ہیں ان تک پہنچائیے۔ قربانی کا گوشت 3 دن تک کھا سکتے ہیں، 3 دن تک رکھ کر کے کھا سکتے ہیں، چوتھے دن آپ کے لیے ممانعت ہے۔ پتہ چلا کہ آپ 15 دن 10 دن فرجوں سے نکال کے پکا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، یہ سب غلط ہے۔
اس سے باز آ جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سختی سے اس کے بارے میں منع فرماتے، کہتے 3 دن تک کھا سکتے ہیں، اسی لیے قربانی 3 دن تک کی بھی جاتی ہے۔ تو پہلے دن کا ثواب زیادہ ہے، دوسرے دن کا ثواب تھوڑا اس سے کم ہے، تیسرے دن کا ثواب اس سے تھوڑا کم ہے۔ قربانی صبح صادق سے فجر سے شروع ہو جاتی ہے، فجر کے بعد سے، اور عصر کی نماز تک چلتی ہے، یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تک چلتی ہے۔ لہذا اس کا خاص خیال رکھیں، اور ہماری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ہمارے اس بیان میں جو بھی خامیاں ہو گئی ہوں، غلطیاں ہو گئی ہوں، اسے نظر انداز فرمائیں، اور جو آپ کے سمجھ میں آئی ہو اس پر عمل کریں، جو نہیں سمجھ میں آئی اسے ہمارے چینل پہ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔